بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جس طرح سے کلمہ توحید اسلام کا ایک رکن ہے، نماز ایک رکن ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ کلمہ توحید میں انسان اس بات کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اس اقرار کے ذریعے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کا تعلق، اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اور معرفت کے آ جانے کے بعد پھر نماز ہے، نماز سے مزید اللہ پاک کا تعلق قائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ پاک کی اور زیادہ محبت حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ جہاں انسان کا مال لگتا ہے وہاں کی قدر و منزلت آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک شخص نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے موت اچھی نہیں لگتی اور آخرت سے بڑا ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرو، کہ مال انسان کا جہاں لگتا ہے وہاں جانے کو جی چاہتا ہے، چونکہ آپ مال آخرت میں بھیجیں گے، خرچ کریں گے تو پھر آخرت کی طرف جانے کو آپ کا جی چاہے گا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ نماز کے اندر بندہ اپنے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے، تواضع اور عاجزی کی انتہا سجدے میں کر دیتا ہے، کہ انسان کے جسم میں جو سب سے مقدس اور محترم جز ہے پیشانی، سجدے کے اندر آدمی سر اور پیشانی کو اللہ کے سامنے ٹیک دیتا ہے کہ اللہ تیرا دیا ہوا بدن اور تیرا دیا ہوا جسم، اللہ تیرے نام کے سامنے، اللہ تیرے سامنے میں اسے جھکا رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح سے زکوٰۃ میں بندہ اس چیز کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تیرا دیا ہوا مال ہے، اس تیرے دیے ہوئے مال کو تیرے حکم کے مطابق میں خرچ کرتا ہوں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو بخل ہے وہ نکل جاتا ہے، اور بخل وہ بیماری ہے کہ جو ایمان کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور بخل دونوں ایک دل میں کبھی بھی جمع نہیں ہوتے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں بخل نہیں ہوگا، جہاں بخل ہوگا وہاں ایمان نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان کے دل سے بخل جیسی مہلک بیماری ختم ہوتی ہے، اور دوسرا غرباء کے اوپر احسان کا جذبہ آدمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص روزانہ صبح کو، ایک فرشتہ روزانہ صبح کو یہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، جس نے مال خرچ کیا، اے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ جو مال کو سمیٹ کر جمع کر کے رکھتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ تو اس لیے فرشتے کی دعا بھی اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو مال خرچ کرتا ہے، اور جو نہیں خرچ کرتا وہ بد دعا کا مصداق بن جاتا ہے، اور پھر اس کے مال کے اندر برکت نہیں رہتی۔ اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی پاکی ہوتی ہے۔ مال کی پاکی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جہاں حلال مال کماتا ہے اس حلال میں بسا اوقات آدمی سے جھوٹ بھی صادر ہو جاتا ہے، بسا اوقات آدمی سے کوئی خیانت کا جملہ بھی زبان سے نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے مال کے اندر نحوست پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ نحوست ختم ہوتی ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ زکوٰۃ کا معنی ہی ہے پاک کرنا، تو اس سے مال پاک ہوتا ہے۔
اس لیے اسلام نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اور اس پر بہت زور دیا ہے۔ اگر کسی شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو وہ نفلی مال خرچ کرتا رہے، صدقات کرتا رہے، تب بھی یہ اس کے لیے مال کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کر